اکثر ارادہ لاشعوری طور پر تکرار کرتا ہے، اس سے کیا مراد؟ جب تک پانی نہیں پئیں گے ارادے جو ہے نا وہ لاشعور چونکہ غور طرف چونکہ جسم کو ضرورت ہے سیلابی کی، تر ہونے کی، اس لیے اس جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب تک وہ جسم کی ضرورت پوری نہیں ہوگی لاشعور اس کی طرف متوجہ رہے گا اور اسے بار بار اس بات پر متوجہ ہو کر مجبور کرے گا کہ پانی پیے۔ اور اگر پانی پینے کے حالات نہیں ہوں گے، مطلب وہ کسی صحرا میں ہے وہاں پانی ہے ہی نہیں، اگر پانی پینے کے حالات میسر نہیں ہوئے تو پھر شعور جو ہے شعور سسپینڈ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری شعوری جتنی کیفیات اور واردات ہیں ان میں ان کی ذاتی حیثیت محض ثانوی ہے تو صحیح، لیکن ان کی حیثیت محض ثانوی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اسی لیے شعوری تمام کیفیات کو فکشن کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر لاشعور سے وہ اطلاع کو فراہم کی گئی اور اس اطلاع پر عمل درآمد نہیں ہوا، جیسے بھی ہو، ایک آدمی وہ کیا کہتے ہیں سراب میں ہے، پانی ہے ہی نہیں وہاں جنگل میں، یا ایک آدمی کسی وجہ سے پانی نہیں پیتا، یا کسی آدمی کے اندر اتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ میں پانی پیوں گا تو میں مر جاؤں گا، تو ایسی صورت میں شعور سسپینڈ ہو جائے گا۔ تو اس کا نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ شعور فکشن ہے، شعور تابع ہے لاشعور کے۔ جب تک لاشعور شعور کو متنبع نہیں کرے گا اور شعور لاشعور کی تحریکات کو قبول نہیں کرے گا تو شعور جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ ختم ہو جائے گا اور مر جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی زندہ ہے، شعور کو لاشعور یہ کہہ رہا ہے کہ تم زندہ ہو، شعور نے قبول کیا اس لیے وہ زندہ ہے۔ لیکن اگر شعور سسپینڈ ہو جائے اور لاشعور کی اطلاع کو قبول نہ کرے مر جائے گا، ڈیڈ باڈی کے آدمی مر جائے گا۔ اچھا، اب وہ بتا ہی رہے ہیں حضور قلم بابا کہ اب انسان کی زندگی دو کیفیات کے اوپر، دو حالات کے اوپر قائم اور متحرک ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے، اس کو بہت غور سے سنیے گا اور اس کو نوٹ کیجیے گا، بلکہ اس کو بار بار ڈسکس بھی کیجیے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی شعوری طور پر ان چیزوں کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شعور کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو جو کیفیت شعور کو قبول نہ کرنے کی ہے، اب چونکہ شعور لاشعوری اطلاعات کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے اور لاشعوری اطلاعاتی لائف ہے، زندگی ہے، حیات ہے، ممات ہے، وہی لاشعوری اطلاعات ہے سب۔ اب ایک آدمی مر گیا، وہ کیوں مر گیا؟ لاشعور نے جو
اطلاع دے رہا تھا وہ لاشعور نے اس ریسپشن سیٹ میں وہ اطلاع دینی بند کر دی. اس کی مثال ٹی وی، اس کی مثال ریڈیو، اس کی مثال بجلی، اس کی مثال مشین، اس کی مثال آدمی کی سوچ، اس کی مثال بے خوابی، اس کی مثال بیماری، اس کی مثال صحت، اس کی مثال نقاہت، کمزوری اور ضعف، اس کی مثال بہادری، صحت، تندرستی. جتنے بھی رخ ہیں زندگی کے، جتنے بھی رخ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جتنے بھی رخ ہیں، ان رخ کی، ان تمام ہزاروں رخوں کی جو بیس اور بنیاد ہے. پھر اس کو سنیے گا، زندگی کے جتنے بھی رخ ہیں، جتنے بھی ارادے ہیں، جتنے بھی محسوسات ہیں، جتنے بھی کردار ہیں، جتنے بھی عمل ہیں، جتنے بھی سانس ہیں، نگاہ کے جس قدر بھی زاویے ہیں، جتنے بھی زبانیں ہیں، جتنے بھی ذائقے ہیں، بھوک پیاس کا احساس ہے، محبت کا احساس ہے، نفرت کا احساس ہے، دکھ درد کا احساس ہے، راحت کا احساس ہے، وہ سب اطلاعات پر قائم ہے، اور وہ اطلاعات لاشعور سے منتقل ہو رہی ہے. آج کا لیکچر جو ہے نا، اس کو بہت غور سے، اس میں بہت زیادہ، اس میں ڈاکٹر صاحب توجہ کریں. لاشعور، اس کا مطلب یہ کہ لاشعور ایک ایجنسی ہے، کیونکہ یہ لاشعور پاور اسٹیشن ہے. لاشعور پاور اسٹیشن ہے. پاور اسٹیشن سے اگر بجلی نہ آئے تو دنیا کی کروڑوں مشینیں بند ہو جائیں. اب اس کو ہم یوں کہیں گے کہ بجلی جو ہے اس کا لاشعور، بجلی کہاں سے آتی ہے؟ پھر پاور ہاؤس خاموش ہو جائے، نہیں میں نہیں دے رہا جی بجلی. اس کا مطلب ہے جو اس کی بیس ہے، بیس متاثر ہو گئی. اب یوں سمجھے اس مسجد کی بیس بجلی کی اس وقت مین سوئچ ہے، وہی ہے نا. اب اسے بند کر دیں، کہیں بجلی نہیں چلے گی. شہر کا گرڈ اسٹیشن بند کر دیں، بجلی نہیں چلے گی. گرڈ اسٹیشن جو چیز جو چلا رہی ہے پاور ہاؤس، اسے بند کر دیں، نہیں بجلی نہیں چلے گی. پاور ہاؤس کو کیا چیز چلا رہی ہے؟ اس کو پیٹرول بھی چلاتا ہے، تیل بھی چلاتا ہے، گیس بھی چلاتی ہے، پانی بھی چلاتا ہے. اس کا سورس بند کر دیں. ٹھیک ہے. اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جب تک سورس آف انفارمیشن سے کسی انفارمیشن کا ربط اور تعلق ہے تو وہ چیز موجود ہے، ورنہ وہ چیز موجود نہیں ہے. اب نہیں سمجھے تم یہاں آگے سمجھاؤ، کھڑے ہو، بجلی کے حساب سے سمجھو. بجلی کہاں سے آئی، کیوں آئی، کیسے بنی، بلب میں کیسے جلی؟ بجلی کی جنریشن کے لیے جو ہم طریقے استعمال کرتے ہیں اس میں نارملی ایک تو پانی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، اور ایک کسی فیول سے، پیٹرول سے، جنریٹر سے اس سے پیدا ہوتی ہے.